میرا حسین پیاسا کرب و بلا میں ذبح ہوگا، کیا حسن مجتبی زندہ ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو بہت امید کے ساتھ پوچھا، اے میرے بابا کیا حسین کی ماں زندہ ہوگی؟ کہا نہیں میری بیٹی، تم بھی اس وقت نہیں ہوگی۔ تو رو رو کر ماں نے پوچھا، اے میرے بابا پھر میرے غریب پر کون روئے گا؟ میرے مظلوم پر گریہ کون کرے گا؟ میرے نبی نے بشارت دی، اے میری لخت جگر فاطمہ، ایک عجیب سی قوم آئے گی جو اپنے جوانوں کو بھول جائے گی، کڑیل علی اکبر پر گریا جو اپنے بچوں پہ نہیں روئے گی بلکہ زیادہ علی اصغر پر گریا کریں گی، جو اپنی بیٹیوں پر اتنا ماتم نہیں کریں گی جتنا ماتم سکینہ کے لیے۔ اجرکم عند اللہ۔ آپ کو حسین دیکھ رہے ہیں، آپ کو امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ کے سر پر اب عمامہ نہیں ہے، اب امام سر پیٹ رہے ہیں۔ تاسوعہ آ گیا، کچھ ہی گھنٹوں میں شب عاشور ہے۔ اے عزادارو، حسین یوم عاشور جب وداع کرتے ہیں، وداع ہم اور آپ کہتے ہیں وداع کر لیا، حسین کا وداع یعنی اے سکینہ تو یتیمی کے لیے تیار ہو جا۔ حسین الوداع الوداع کہہ رہے ہیں، یعنی اے رباب، اے ام لیلا، اے ام کلثوم، اے زینب اپنی ردا چادر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے اہل عزا، حسین نکلے مقتل کی جانب۔ جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے میری ماں کے لال حسین، تجھے میری ماں کا واسطہ ان نامحرموں میں، ان بے حیاؤں کے مجمع میں جو مسلسل خیموں کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، حسین ہمیں تنہا چھوڑ کے نہ جائے۔ کہتے اس طرح سے سب نے حسین کو گھیرے میں لے لیا کہ دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ سکینہ نے جب ذوالجناح کے قدموں کو اپنی باہوں میں لیا، بہت سے اشقیاء رونے لگ گئے۔ حسین تجھے تیری میری ماں، تیری ماں فاطمہ کا واسطہ، ماں کی وصیت پر عمل کرنا ہے، ذرا گلا تو دکھاؤ۔ یاد رکھیے گا اس جملے پر ہم نے پھر ایک اور منزل کی طرف جانا ہے۔ آؤ بھائی، آؤ بھیا، اپنے خشک گلے کو دے دو، زینب بوسہ لے لے۔ زینب نے چوم لیا، خوشبوئی حسین کو سونگھ لیا۔ حسین مقتل کی جانب چلے، تیر آ رہے ہیں، لیکن جب ایک تیر حسین کے پہلو پر آ کر لگا، حسین کی پسلی کو جب زخمی کیا، تیر کو نکالتے ہوئے کہا، یا زہرا، اے میری ماں فاطمہ، تیری ٹوٹی ہوئی پسلیاں، اس کا درد حسین سمجھ سکتا ہے۔ اے اہل عزا، امام زمانہ کی دعا لے، رونے میں نہ شرماؤ۔ امام صادق آپ کو دعا دے رہے ہیں، اپنی آوازیں بلند کریں، یہ آواز خدا نے حسین کے لیے ہمیں دی ہے۔ تیر کو نکالا، حسین گودال قتل گاہ کی طرف گئے۔
اتنے میں ایک دشمن نے حسین کی پیشانی پر مارا، اتنا خون نکلا کہ میرے آقا دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے اپنی قمیص کے ذریعے خون کو صاف کرنا چاہا۔ یہاں سینہ حسین نمودار ہوا، وہاں حرملہ لعین نے وضع سہم ذات سلاسن علی صدر الحسین، 3 پھلوں والا تیر حسین کے سینے پر پیوست کر دیا۔ اب حسین وہ تیر آگے سے نکالنا چاہتے ہیں، نہیں نکال پاتے، اس تیر کو پیچھے سے نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، عرش الہی میں لرزہ آ گیا، فرشتوں نے سبوح قدوس پڑھتے ہوئے عرش کی جانب آئے، کہا اے رب ذوالجلال یہ کیسا منظر ہے، حسین ہائے حسین ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ رب ذوالجلال نے نور امام زمانہ کو دکھا کر کہا یہ وہ منتقم خون حسین ہے جو ذریت حسین میں سے آئے گا۔ اے عزادارو آپ بہت خوش نصیب ہو، آپ کے ماں باپ کی دعا ہے آج آپ یہاں مجلس میں بیٹھے ہو۔ بہت سے لوگ ابھی بے مقصد کاموں میں مصروف ہیں، رب نے ہمیں حسین پر رونے کے لیے چن لیا۔ اب حسین سجدہ خالق میں ہے، حسین ذکر الہی کر رہے ہیں، حسین کا چہرہ ضمیر کربلا پر ہے۔ دشمن آیا حسین کو ذبح کرنے، ہاتھ میں خنجر لیا لیکن ذبح نہ کر سکا۔ ایک اور دشمن آیا، جیسے ہی ذبح کرنا چاہتا ہے واپس پلٹ جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے 7 لوگ آئے، 7 کے ساتھ واپس چلے گئے۔ وہ اشقل اشقیاء شقی شمر ملعون آتا ہے، کہتا ہے کیوں تم میں جرأت نہیں؟ کہا جب بھی حسین کی طرف دیکھتے ہیں حسین کی آنکھوں میں ہمیں رسول کا نور نظر آتا ہے، جناب زہرا کی آواز آتی ہے اے شمر میرے بچے کی کیا خطا ہے، لیکن وہ ملعون آ کر صدر حسین پر بیٹھ جاتا ہے۔ حسین کی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، زینب نے دیکھا شمر یہاں صدر حسین پر بیٹھا، زینب وہاں تلہ زینیہ پر بیٹھی۔ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ وہ گلا جو خشک ہے جس پر تیر لگا ہوا ہے، اسی گلے کو پشت سے پیچھے سے شمر خنجر چلانا چاہتا ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا کاش میں نے حسین کے گلے کے پیچھے کا بوسہ لیا ہوتا۔ آئے زینب وائے حسینہ۔ شمر ملعون اپنا کام کر کے چلا گیا، وہ رگیں جو کٹی ہوئی ہے ابھی خون بہ رہا ہے۔ زینب نے کیا صبر دکھایا، جا کر ان رگوں کا بوسہ لیا۔ واہ حسینہ۔